بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان ملکہ بلقیس اور ہدہد کے بارے میں ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد پرندے کا عجیب قصہ ذکر فرمایا ہے۔ پرندوں کی باری ہے اور ویسے بھی آپ جس کو طلب کرتے وہ حاضر ہو جاتے، اور ہدہد کا کام آپ کے ہاں یہ تھا کہ آپ کبھی سفر میں ہوتے اور جنگلوں میں پانی کی ضرورت پیش آتی تو ہدہد یعنی وہ پرندہ پانی کی تلاش کے لیے بھیجتے تھے، اور اللہ نے ہدہد کو یہ صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی تھی کہ پانی کو زمین کے نیچے ہونے کے باوجود جان لیتا تھا اور آپ کو بتا دیتا تھا۔ لوگ وہاں کھود کر پانی تلاش کر لیتے تھے۔ اس طرح ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بلوایا تو وہ موجود نہیں تھا، اور آپ نے فرمایا کہ بات کیا ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا، واقعی غائب ہے، یعنی یا تو وہ موجود ہی نہیں ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اگر موجود نہیں ہے تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ کوئی معقول عذر پیش کرے گا تو اس کی سزا سے بچا لوں گا۔ ہدہد کچھ دیر بعد آیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ قوم سبا کی سچی خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت کو ان پر بادشاہت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے۔ اس کا عظیم تخت ہے۔ ملکہ سبا کی سلطنت یمن کی عظیم سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس سلطنت کی حکمران شاہی خاندان کی ایک عورت تھی، کیونکہ سابق بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا جو بادشاہ بن سکتا۔ سالبی وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ عورت بلقیس اپنے والد کی وفات کے بعد سلطنت کر رہی تھی، اور ایک دوسری قوم ان پر غالب آ گئی اور انہوں نے وہاں دنگا فساد برپا کر دیا۔ تو بلقیس نے اس کو پیغام نکاح بھیجا، اور اس میں اس ظالم بادشاہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ تو بلقیس نے اس کو شراب پلا دی، پھر اس کے سر کو کاٹ کر اپنے دروازے پر لٹکا دیا۔ لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا، اور یہ بلقیس بنت سیرہ تھی۔ ایک قول ان کے نسب کے متعلق یہ ہے کہ شراحیل بن ذی جدن بن سیرہ بن الحارث بن قیس بن سیفی ابن صحابن یشجب بن یارب بن قحطان وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو ہر وہ چیز ملی ہے جو بادشاہ کے پاس ہوا کرتی ہے۔ ایک شاہی تخت بھی ہے جو قسم قسم کے ہیرے، موتیوں اور سونے چاندی سے جڑا ہوا ہے۔ سامعین کرام، ملکہ بلقیس کو دعوت توحید کے بارے میں ملاحظہ کیجیے کہ پھر ہدہد نے قوم سبا کے کفر یا اللہ کو ذکر کیا کہ شیطان نے ان کو اللہ کی راہ سے بھٹکا رکھا ہے۔ عرش عظیم کے مالک کو چھوڑ کر قوم سبا نے سورج کو معبود بنا لیا ہے۔ ہدہد نے یہ خبر سلیمان علیہ السلام کو پوری طرح سنائی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط اس کو بھیجا جو اللہ کی طرف دعوت پر مشتمل تھا، اور یہ دعوت بھی تھی کہ تم میری سلطنت کے تحت آ جاؤ اور عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دو، یعنی میری فرما برداری سے انحراف نہ کرو، بلکہ آؤ اور میرے پاس تابعدار بنے چلے آؤ۔ وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت پرندے ایسے ہی کرتے تھے جیسے تابع و مطیع انسان اپنے آقا کی کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہی پرندہ یعنی ہدہد تھا۔ وہ خط لے کر بلقیس کے محل تک پہنچا۔ پرندے نے دیکھا کہ بلقیس اپنی خلوت گاہ میں بیٹھی ہے۔ پرندے خط اس کے سامنے ڈال دیا، خود کونے میں کھڑا دیکھنے لگا کہ بلقیس کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور کیا جواب دیتی ہے۔ ہدہد نے دیکھا کہ بلقیس ملکہ نے اپنے امراء اور تمام ارکان دولت کو اکٹھا کیا تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر غور و خوض اور مشاورت کی جائے۔ سامعین کرام، وہ کہنے لگی کہ اے جماعت، میری طرف ایک خط کریم ڈالا گیا ہے، اور پھر اس کے عنوان کو پڑھ کر اور اس کے مضمون کو پڑھ کر سنایا۔ اِنَّهُ مِن سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ۔ بے شک سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اللہ کے نام سے ہی شروع کرتا ہوں، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم لوگ مجھ پر بڑائی نہ کرو اور تابعدار ہو کے میرے پاس چلے آؤ۔ خط سب سنانے کے بعد مشورہ کیا، اور پھر خود انتہائی ادب اور سلیقے سے اپنے امراء اور وزراء کو مخاطب ہوئی، کہنے لگی کہ اے جماعت، مجھے میرے معاملے میں بتاؤ کہ میں قطعی فیصلہ جب تک نہیں کروں گی جب تک کہ تم حاضر نہ ہو۔
یعنی تمہاری رائے کے بغیر میں فیصلہ صادر نہیں کر سکتی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور معاملہ آپ کی طرف سپرد ہے، بس آپ دیکھ لیں کہ آپ کا کیا فیصلہ دیتی ہیں۔ یعنی اگر جنگ مقصود ہے تو ہم بڑے بڑے جنگجو اور طاقتور اور بہادر ہیں اور اچھی طرح دشمن سے ٹکر لے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کی اطاعت سے نکلنے والے نہیں ہیں، بلکہ جو فیصلہ آپ دیں گی ہم سر تسلیم خم کر لیں گے۔ لہٰذا آپ خود ہی ہماری اور اپنی بہتری کے لیے کوئی بھی راہ جو مناسب ہو، درست معلوم ہو، منتخب کر لیجئے۔ پھر بلقیس نے رائے فیصلے پر دیا جو ان کی رائے سے بہت ہی بہتر تھا، اور بلقیس جان گئی کہ یہ صاحب خط کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے اور نہ ان سے جنگ میں جیتنا ممکن ہے، اور نہ ان کی مخالفت مول لی جا سکتی ہے، اور نہ ان کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ تو تمام پہلوؤں پر غور و خوض کر کے اس نے کہا، قالت ان الملوک اذ دخلوا القرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک بادشاہوں کی ایسی عادت ہے کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور اس کے باعزت گروہ کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اس طرح وہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ بادشاہ اگر اس مملکت پر غالب آ گیا تو معاملے کی سختی اور نتیجہ میری ذات پر ختم ہوگا، اور تمام تر سختی اور عذاب اور رسوائی زیادہ تر میرے ساتھ پیش آئے گی۔ لہٰذا میں ان کی طرف ہدیہ بھیج کر دیکھتی ہوں کہ قاصدین کس بات کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ یعنی بلقیس نے اپنے اور اہل مملکت کی طرف سے چند تحائف کے بدلے چھٹکارا پانا چاہا کہ شاید اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھنڈے پڑ جائیں اور نرمی اختیار کریں، لیکن اس کو یہ پتہ نہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور وہ اس کافرہ سے کچھ ہدیہ وغیرہ نہیں لیتے۔ جائے گا آپ کے لشکر کے لیے ان تمام کو زیر کرنا معمولی درجے کی بات تھی۔ اسی وجہ سے جب قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال کے بدلے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ اور جو اللہ نے مجھے دیا وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اور جو تم کو دیا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ہی اپنے تحفے کے ساتھ خوش ہوتے ہوگے۔ جاؤ، اور اس کے یہ تحائف عظیم خزانوں پر مشتمل تھے جس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ پھر آپ نے بلقیس کے قاصد کو تمام لوگوں کی موجودگی میں فرمایا، کہا کہ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے کہ جن کے مقابلے کو ان میں طاقت نہیں ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے، اور ساتھ اپنے یہ تحائف بھی لیتے جاؤ جس کے بدلے تم یہ تحائف لائے ہو۔ اس کو اللہ نے اس سے بہت زیادہ اور بے انتہا عطا کیا ہے، اور اب ہم تمہارے پاس بڑے زبردست لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں جن سے مقابلے پر تم میں بالکل سکت نہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر کی طرف سے یہ فرمان جلالی پہنچا تو ان کے سوائے سننے اور اتباع کرنے اور عاجزی اور انکساری سے جھک جانے کے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ یعنی یہ کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کے ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے۔ سامعین کرام، جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا کر حاضر کرتا ہوں، اور میں اس کو اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ ایک شخص جس کا کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے امتحان عقل کے لیے اس کے تخت کی صورت کو بدل دو، دیکھیں کہ وہ سوج رکھتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو سوج نہیں رکھتے۔ جب وہ آ پہنچی تو پوچھا کہ کیا آپ کا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ تو گویا وہ وہی ہے، اور ہم کو اس سے پہلے ہی
سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شان کا علم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہیں، اور وہ جو اللہ کے سوا اور کسی کی پرستش کرتی تھی سلیمان علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ اس سے پہلے تو وہ کافروں میں سے تھی، پھر کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑے اٹھا کر چلنے لگی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے کہ جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی کہ پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ کے رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ سامعین کرام، آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نئی معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔